بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سورہ لقمان کے 2 رکوع ہم نے سابقہ ویڈیوز میں پورے کر لیے ہیں۔ آج ہم سورہ لقمان کا 3واں رکوع آیت نمبر 20 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا، کیا نہیں دیکھتے تم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے سخر، مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واسبغ، اور اس نے پوری کر رکھی ہیں، نچھاور کر رکھی ہیں، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمتوں کو، ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری اور باطنی، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشنی دکھانے والی کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان الشیطان، کیا پھر بھی اگر شیطان، یدعوہم، بلا رہا ہو انہیں، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی ان سے پوچھو کہ اگر شیطان ان کو جہنم کی آگ کی طرف پکار رہا ہو، بلا رہا ہو، پھر بھی اتباع کریں گے۔ وَمَن یُسْلِمْ، اور جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو اچھے کام کرنے والا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو بلا شبہ اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط سہارا، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، یا اللہ ہی کے قبضے میں ہے، عاقبۃ الامور، تمام کے تمام معاملات کا فیصلہ۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر اختیار کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ، تو غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، کفرہ، اس کا کفر، الینا، ہماری طرف ہی، مرجعہم، ان کا لوٹ کر آنا ہے، فَنُنَبِّئُهُمْ، پھر ہم انہیں بتائیں گے، بِمَا عَمِلُوا، کہ کیا عمل کرتے رہے وہ، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، دلوں کی باتوں کو، نمتعہم، فائدہ اٹھانے دیں گے ہم انہیں، قلیلاً، تھوڑا، ثم، پھر، نضطرہم، ہم ان کو بے بس کر کے لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان آیات سے متعلق جو تفسیر جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ عزیز طلباء کرام، صاحب جلالین نے یہاں ان آیات کی جو تفسیر کی ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں، الم تروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، اور آیرا چونکہ اس کا مطلب عالمہ یا علمو بھی کیا جاتا ہے، تو آگے صاحب جلالین نے اس کا ترجمہ کیا تعلمو، کیا تم جانتے نہیں، یا مخاطبین، اے وہ لوگ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، سخر، مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، من الشمس، سورج ہو آسمان میں، والقمر، چاند ہو، والنجوم، یا ستارے ہو، لتنتفعوا بها، تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ، یعنی کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کی ہیں کہ انسان اپنی ذات سے ان چیزوں کو کبھی بھی مسخر نہیں کر سکتا تھا، کہ انسان کے بس سے، طاقت سے اور اس کے حجم سے ہزاروں گنا نہیں بلکہ کروڑوں گنا بڑی یہ مخلوقات ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان چیزوں کو خدمت میں لگا دیا، کام میں لگا دیا۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے مقامات پر ذکر کیا ہے، آپ سورہ نحل کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ اس کے علاوہ 8ویں پارے میں دیگر مقامات پر بھی آپ ان آیات کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو انسان کے لیے خود مسخر کیا بطور نعمت کے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایسی جو کچھ زمین میں ہے، مِنَ الثِّمَارِ پھل ہیں، وَالْأَنْهَارِ نہریں ہیں، وَالدَّوَابِ اور جانور ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں انسان کے لیے بطور نعمت کے مسخر ہوئی ہیں، تیار ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد زمین آسمان کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نشاور کی ہیں، تو اس کے لیے ایک بڑا بلیغ جملہ قرآن میں استعمال ہوا وَأَسْبَغَ، اور اللہ نے نچھاور کر دی، اوسع وَأَتَمَّ، بہت زیادہ وسیع کر دی، مکمل کر دی، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتوں کو، ظاہراتن وہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں، جیسے وہی حسن الصورتی، صورت کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وتسویۃ الاعضاء، اعضاء کا برابر ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وغیر ذالک، یہ جو وغیر ذالک ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں داخل ہیں، اس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ بعض مفسرین نے دیگر چیزیں بھی ذکر کی ہیں۔ یہ جو حسن الصورہ ہے اس کو تو ضحاک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ النعم الظاہرہ یعنی جو ظاہری نعمتیں ہیں اس میں اسلام اور قرآن آتا ہے، تو یہ وغیر ذالک ان اقوال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وباطنۃ، اور اللہ نے باطنی نعمتیں بھی عطا کی ہیں، ہی المعرفۃ وغیرہا، باطنی نعمتوں سے ایک نعمت تو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، تعلق ہے، وغیرہا اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ باطنی نعمت وہ گناہوں کا مستور ہونا، اس پر پردہ ہونا، یہ باطنی نعمت ہے، تو اس لیے وغیرہا سے دیگر اقوال کی طرف اشارہ ہو گیا۔ آگے انسانوں کا، مشرکین کا جو رویہ ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، اس کا بیان ہے کہ وہ کیسا ناشکری والا ان کا رویہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ای من اہل مکہ تا، اہل مکہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، میں یجادل، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر سمجھے بوجھے، یعنی خام خواہ کی بحث کرتے ہیں اور بلا کسی دلیل کے اللہ کی ذات میں بحث کرتے ہیں۔ وَلَا هُدًى، اور نہ ہی کوئی ہدایت ہے ان کے پاس، من رسول، کہ کوئی رسول ان کے پاس ہدایت لے کر آیا ہو اور وہ اس کی روشنی میں مجادلہ کر رہے ہوں، بحث مباحثہ کر رہے ہوں۔ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی ان کے پاس کتاب ہے، یعنی نہ کوئی آسمان سے اترنے والی وحی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ یہی ذرائع ہیں انسان کے کسی معاملے پر بات چیت کرنے کے، تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی استعداد اور صلاحیت کے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ انزلہ اللہ، یعنی کوئی ان کے پاس کتاب بھی نہیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہو، نہ رسول ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو، نہ ان کو ذاتی کوئی علم حاصل ہے، پھر بھی بحث و مباحثے سے کام کرتے ہیں، بحث مباحثے سے کام لیتے ہیں۔ بل بالتقلید، خلاصہ یا بنیاد ان کی اس مجادلہ کی صرف اور صرف تقلید ہے، اور تقلید بھی اندھی، غلط جہت اور غلط نہج پہ۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، اتبعوا، پیروی کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، ان کا جواب دیکھیے، بل نتبع، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ایتبعونہ، کیا وہ پیروی کریں گے اس کی؟ یہ ہاں ضمیر کے دو یہاں پر مرجع ہو سکتے ہیں،
ایک یہ کہ ایتبعون ما وجدوا علیہ آباءہم، کہ کیا پھر بھی وہ پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ان کے آباء و اجداد ہیں، یا پھر ایتبعون الشیطان، کیا وہ شیطان کی پیروی کریں گے، وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ، اگرچہ شیطان یدعوہم پکار رہا ہو ان کو الی عذاب السعیر، جہنم کی آگ کی طرف، پھر بھی وہ شیطان کی پیروی کریں گے۔ یعنی اولو کان الشیطان یدعوہم، ہم کی ضمیر اس کے بھی دو مرجے ہیں، یدعو آباءہم الی عذاب السعیر، یا پھر یدعو نفوسہم الی عذاب السعیر، کہ ان کی ذات کو شیطان جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہو، عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یہ پھر بھی اس کی پیروی کریں گے۔ یا پھر ان کے آباء و اجداد کو اگر شیطان وہ آگ کی طرف پکار رہا ہو، بلا رہا ہو، یہ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کے یہ قول پر، بات پر چلیں گے۔ ای موجباتہ، مطلب یہ ہے کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی موجبات عذاب السعیر، کہ اگر جہنم کی آگ کے ذرائع اور اسباب یا وجہ بننے والے اعمال کی طرف شیطان بلا رہا ہو تو کیا پھر بھی اس کی طرف جائیں گے؟ آگے لکھا ہوا لا، یہ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اوپر جو آپ نے حمزہ استفہام پڑھا ہے اولو کان، یہ حمزہ استفہام انکاری ہے، کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ جب ان کو پتہ چل رہا ہو کہ سامنے آگ ہے اور کوئی ان کو آگ سے اور کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آگ کی طرف لے جا رہا ہو تو یہ نہیں جائیں گے۔ تو جب یہ شیطان کی اس پکار پر نہیں جائیں گے جو ان کو جہنم میں گرانے والی ہو، تو ان کے آباء و اجداد کی جو شرک کی روش ہے، جو رواج ہے، وہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور یہ جو ہم نے عبارت پڑھی ہے اولو کان الشیطان، اس میں یہ بات بتانا بھی مقصود ہے کہ ایتبعونہ ولو کان الشیطان، کہ جو آگے شرط جواب شرط ہے یہ اس کا ایتبعونہ کا حال بن جائے گا، کہ اس حال میں کہ شیطان ان کو جہنم کی طرف پکار رہا ہو، بلا رہا ہو، یہ پھر بھی اس کی اتباع کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ، اور جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنے چہرے کو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے، يُقْبِلُ عَلَى طَاعَتِهِ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت پہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، بجا لاتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ اچھا کام کرنے والا بھی ہو، موحد، توحید کا اقرار کرنے والا ہو، توحید کے عقیدے پر عمل پیرا ہو۔ یہ واحدی رحمہ اللہ کی اتباع میں صاحب جلالین نے تفسیر ذکر کی ہے، جبکہ بغوی اور زمخشری رحمہم اللہ کے نزدیک وہو محسن فی عملہ، وہ اپنے کام میں اچھے کام کرنے والا ہو یا اچھے طریقے سے کام کرنے والا ہو، تو یہ شخص فقد استمسکا، یقیناً بلا شبہ اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط سہارا، اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، بالطرف الاوثقی، یعنی اس نے ایک مضبوط سہارے کا کنارہ پکڑ لیا ہے، الذی لا یخاف انقطاعہ، جس کے منقطع ہونے کا خوف نہ ہو۔ اس آیت میں دو باتیں واضح کر دوں، ایک یہ کہ اوپر آپ نے پڑھا یقبل علی طاعتہ، یہ دراصل صاحب جلالین نے جو ترجمہ یا اس کی وضاحت کی ہے یہ اس نوعیت اعتبار سے کی ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، یہ اسلم یسلم بصلۃ الہ جب متعدی استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تفویض کرنا، سپرد کرنا، حوالے کرنا، جبکہ یہاں پر اگرچہ یہ الہ کے ساتھ متعدی ہے لیکن اس کا معنی لازم کے ساتھ کیا جائے گا کہ یقبل علی طاعتہ، کہ اللہ کی اطاعت پر متوجہ رہتا ہے، اطاعت کو بجا لاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ ایک تشبیہ ہے، اور اس کا محاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص توکل پہ عمل پیرا ہوتا ہے یا وہ موحد ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑے مضبوط سہارے کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ اس ایسے سہارے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے جس سے یہ گر کر، جس سے یہ چھوٹ کر ٹوٹ کر جہنم میں نہیں گر سکتا، گھڑے میں نہیں گر سکتا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص وہ اونچائی سے، بلندی سے نیچے گرا یا پہاڑ سے لڑکا، اور لڑکتے ہوئے وہ جب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اگر اس کو کوئی مضبوط سہارا مل جاتا ہے اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ نیچے گرنے سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اس کو استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ اس نے بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا اور لڑک کر ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ ایسے ہی ایمان ہے، اسلام ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑی کھائی ہے، جہنم کی کھائی ہے، تو اسلام، ایمان، توحید، اعمال کے ساتھ جو جڑا رہتا ہے، عمل پیرا رہتا ہے، گویا
وہ ایک بڑے مضبوط سہارے کو پکڑے ہوا ہے اور اس سہارے کی وجہ سے وہ گڑھے میں اور دوزخ میں گرنے سے بچ جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف یا اللہ ہی کے قبضے میں ہے، عاقبۃ الامور، تمام کے تمام کاموں کا انجام، تمام کے تمام کاموں کا فیصلہ، مرجعها، یعنی وہ تمام کے تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ، تو آپ کو غمگین نہ کرے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفرہ، اس کا کفر، لا تہتم بکفرہ، آپ غمگین نہ ہوا کریں ان کے کفر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے کفر پہ کتنے غمگین رہتے تھے، اس کا اندازہ ہم قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ایسے دیگر ہمیں مقامات بھی ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر کا اتنا غم کرتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس غم کی وجہ سے آپ کی جان ہی نکل جائے۔ تو اس درجے آپ کو کافروں کا غم اور فکر ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ اتنا غم نہ کریں۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ دلوں میں ہے، ای بما فیہا کا غیرہ، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، جیسے اللہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کو جانتا ہے۔ فمجاز علیہ، جازا یجازی سے یہ اس میں فاعل ہے کہ پھر اللہ ان کو اس کا بدلہ بھی دے گا، اس عمل پر، اس کفر پر، ان کی بدعملی پر ان کو اللہ بدلہ بھی دے گا۔ نمتعہم، ہم انہیں فائدہ اٹھانے دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، قلیلاً، تھوڑا۔ قلیلاً سے کیا مراد ہے؟ ایام حیاتہم، بس جتنے زندگی کے دن ہیں ان میں ہم ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیں گے، لطف اندوز ہونے کا موقع دے دیں گے۔ ثم نضطرہم، لیکن اس کے بعد ہم ان کو بے بس کر کے لے جائیں گے، فی الآخرتی، آخرت میں۔ کلمہ ثم چونکہ تراخی کے لیے مستعمل ہے تو یہاں پر اس کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ جو عذاب غلیظ ہے، سخت عذاب ہے، وہ ان کو آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب وہ زیادہ بڑا عذاب ہے۔ تو آخرت میں پھر ان کو بے بس کر کے لے جایا جائے گا الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ اور سخت عذاب کیا ہے؟ وہو عذاب النار، وہ آگ کا عذاب ہے، لا یجدون عنہ محیصا، اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے، کوئی اس سے مفر نہیں پائیں گے، اس سے دور نہیں رہ سکیں، اس سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو یہ تھی آیات جن کے متعلق آج ہم نے جلالین سے عبارت پڑھنی تھی، سمجھنا تھا۔ انشاءاللہ مزید آیات اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، عشق نصیب فرمائے اور فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔